السلام علیکم ایوری ون۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ اڑن تشتری۔ دور سے جزیرے کے درخت نظر آئے۔ امبر جہاز کی چرخی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بادبانوں کا رخ جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ نجومی نے خوش ہو کر کہا، یہی جزیرہ کھتیالہ ہے اور اسی جگہ ناگ اور ماریا جادوگر سامری کی قید میں ہے۔ دوپہر کے بعد جہاز جزیرے کے ساحل کے ساتھ جا لگا۔ لنگر پھینک دیا گیا۔ مکان نجومی نے امبر کو ساتھ لیا اور جزیرے میں آ گیا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح سے امبر کو جزیرے کی پرلی طرف گھاٹیوں میں لے جائے۔ یہاں بڑے گہرے غار اور بڑے بڑے کھڈ تھے۔ ان کے بارے میں مکان نجومی کو پورا علم تھا۔ امبر اس جزیرے میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ وہ یہاں ناگ اور ماریا سے مل سکے گا۔ نجومی کے ساحل کی ریت پر بیٹھ کر ایک بار پھر سے ذائچہ بنایا۔ کچھ دیر داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کر جھوٹ موٹ گوڑ کرتا رہا۔ پھر بولنا، میرا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تمہارے دونوں بہن بھائی جزیرے کے جنوب میں کسی غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ امبر ماریا اور ناگ سے ملنے کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا۔ اس نے ذرا غور نہ کیا کہ کہیں یہ مکان نجومیوں سے کسی جال میں تو نہیں پھنسا رہا۔ میرا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تمہارے دونوں بہن بھائی جزیرے کے جنوب میں کسی غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ امبر ماریا اور ناگ سے ملنے کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا۔ اس نے ذرا غور نہ کیا کہ کہیں یہ مکان نجومیوں سے کسی جال میں تو نہیں پھنسا رہا۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، تو جلدی چلو، میں ابھی انہیں جا کر رہا کرواتا ہوں۔ ہاں ضرور چلو۔ مکان نجومی کا ہر تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے امبر کے دل میں شدید اشتیاق پیدا کر دیا تھا اور اب اسے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر جزیرے کے جنوب میں آ گیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چٹانی پہاڑ تھے اور جگہ جگہ غار بنے ہوئے تھے۔ کئی غاروں میں سمندر کا پانی داخل ہو چکا تھا۔ نجومی ان غاروں کے ساتھ آگے چلا جا رہا تھا۔ آگے ایک چھپی ہوئی گہری کھڈ تھی۔ نجومی امبر کو اسی کھڈ کے کنارے پر لا کر کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ امبر پیچھے آ رہا تھا۔ نجومی اس کھڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہاں اس قدر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں نیچے گہری کھڈ ہے۔ نجومی نے کہا، جلدی آؤ میرے حضور، بس یہاں سے جادوگر سامری کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے صرف آپ ہی جا سکتے ہیں، میری مجال نہیں کہ ایک قدم بھی اٹھا سکوں۔ امبر نے قریب آ کر پوچھا، کیا سامنے جادوگر نے یہیں کہیں ناگ اور ماریا کو قید کر رکھا ہے؟ نجومی نے کہا، وہ سامنے جو غار تم دیکھ رہے ہو، بس اسی غار میں تمہارے دونوں بہن بھائی سامری کی قید میں ہیں۔ تمہیں یہاں سے چل کر اس غار میں جانا ہوگا۔ تم پر سامری کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس نے آگے آگ کا دائرہ لگا رکھا تھا، لیکن تم اس دائرے کو عبور کر جاؤ گے کیونکہ تم پر دیوتاؤں کا اثر ہے۔ اب دیوتا کا نام لے کر آگے بڑھو اور اپنے بھائی اور بہن کو ظالم جادوگر کی قید سے آزاد کروا دو۔ میں اسی جگہ بیٹھا تمہارا انتظار کروں گا۔ امبر نجومی کی باتوں میں پوری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اس نے نجومی کی طرف ایک بار دیکھا اور کہا، میں ابھی ناگ اور ماریا کو ساتھ لے کر اور جادوگر کو ہلاک کر آتا ہوں، تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر امبر نے قدم آگے بڑھایا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، اس کا پاؤں ایک ایسی جھاڑی پر پڑا جس کے نیچے گہرا کھڈ تھا۔ امبر درم سے کھڈ کے اندر جا گرا۔ اب اسے عقل ہے کہ مکان نجومی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے اسے دھوکے سے اس بے آباد جزیرے پر لے آیا ہے اور اس کھڈ میں گرا دیا ہے۔ اسے نجومی کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ نجومی کو یقین تھا کہ امبر اتنے گہرے کھڈ سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور یہ تھی بھی سچی بات۔ امبر مان نہیں سکتا تھا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے گہرے کھڈ سے باہر نکل آئے جو بالکل کنویں کی مانند تھا۔ مکان نجومی اب ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے واپس جہاز کی طرف بھاگا۔ جزیرے کے درختوں میں سے نکل کر وہ سیدھا ساحل سمندر پر آ گیا۔ بادبان جہاز کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے جہاز میں سوار ہو کر اس کا لنگر اٹھایا، بادبان کھولے اور چرخی پر کھڑے ہو کر جہاز کا رخ جزیرے کی جانب سے واپس سمندر کی طرف موڑ دیا۔ ہوا خوب چل رہی تھی۔ جہاز نے بڑے سکون اور ہموار رفتار کے ساتھ کھلے سمندر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ شام تک جہاز کھلے سمندر میں تھا اور اب جزیرہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مکان نجومی اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اگر ملاحوں کو ساتھ ملاتا تو اسے خزانے کے 4 حصے کرنے پڑتے۔ اب وہ اکیلا ہی خزانے کا مالک تھا۔ عرشے کی سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے خفیہ تہہ خانے کا تالا توڑ ڈالا اور اندر گیا۔ صندوق ترپالوں کے نیچے ہی رکھا تھا۔
صندوق کا بھی تالا توڑ دیا گیا۔ ڈھکنا اٹھا کر اس نے سونے چاندی کے زیورات اور بڑی قیمتی ہیرے جواہرات کو اندھیروں میں ستاروں کی طرح سے چمکتے دیکھا تو خوشی سے اس کی بانجیں کھل گئی۔ یہ سوچ کر کہ وہ اکیلا اتنے بڑے خزانے کا مالک ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جواہرات کو کبھی وہ آنکھوں سے لگاتا، موتیوں کو بار بار چومتا، زیورات اپنے گلے میں ڈال ڈال کر دیکھتا۔ جب اس کا جی اتنی عظیم دولت دے کر بڑھ گیا تو اس نے صندوق بند کر کر اس پر نیا تالا ڈالا اور اوپر جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ نجومی نے اس جانب دیکھا جدھر جزیرہ تھا اور جس کی ایک کھڈ میں عنبر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر سوائے سمندر کی لہروں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ عنبر کا تعلق اس جہاز اور خزانے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اس سے بڑھ کر نجومی کا حسین ترین دن کون سا ہو سکتا تھا؟ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تھا۔ اس کے خاندان والوں نے آج تک اتنی دولت کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے جہاز کا رخ کر تاجرہ کی بجائے ہسپانیہ کی ایک گمنام سی بندرگاہ کی طرف موڑ دیا۔ یہاں اس کی بانجی رہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس بندرگاہ پر اتر کر وہ یہ جہاز فروخت کر دے گا، کچھ روز اپنی بانجی کے ہاں قیام کرے گا اور پھر کسی قافلے کے ساتھ شریک ہو کر شمالی افریقہ کے شہر منگاسا میں جا کر ایک شاندار محل تعمیر کروائے گا اور باقی عمر عیش و آرام سے بسر کر دے گا۔ جہاز بڑے سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ عنبر نے جب محسوس کیا کہ وہ کھڈ میں بری طرح سے پھنس گیا ہے اور اب کسی صورت میں بھی وہ اس کنویں جیسی کھڈ سے نہیں نکل سکتا تو ایک لمحے کے لیے تو صبر شکر کر کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر کھڈ کے چاروں طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کی سنہری کرنیں ایک جانب سے ترچھی ہو کر کھڑی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی اندر کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ یہ کافی اونچائی پر تھی۔ اگر کسی طرح سے وہ ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کر نیچے چبوترا سا بنا لے تو اچھل کر اس جھاڑی کو پکڑ سکتا تھا۔ عنبر نے ہمت سے کام لیا اور اٹھ کر اس کھڈ میں سے جہاں کہیں بھی کوئی پتھر ملا اسے ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ کھڈ میں پتھر زیادہ نہیں تھے، بہت جلد سارے پتھر ختم ہو گئے، لیکن ابھی جھاڑی بہت دور تھی۔ عنبر نے زمین کی مٹی کھود کر پتھر نکالنے شروع کر دیے۔ رات بھر وہ پتھر نکالتا رہا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر کام میں لگ گیا۔ جزیرے پر صبح ہو گئی سے درختوں میں گاتے بولتے پرندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ ایک طرح سے آزادی کا پیام تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ ابھر آیا۔ عنبر نے سارے پتھروں کو دیوار کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ سورج سر کے اوپر آ گیا تو وہ ایک چبوترا تیار کر چکا تھا۔ اب جو اس نے چبوترے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جھاڑی کا فاصلہ بمشکل ایک ہاتھ بلند ہو گیا تھا۔ عنبر نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور اچھل کر جھاڑی کو پکڑ لیا۔ جھاڑی کی جڑ بڑی مضبوط تھی، وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ لٹکنے لگا۔ اس نے جست لگا کر اپنے پاؤں کھڈ کی دیوار کے ساتھ جما لیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ جھاڑی کھڈ کے کنارے تک چلی گئی تھی۔ ایک ایک انچ کھسکتا وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ انسان ہمت کرے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کھڈ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ اس قدر تھک چکا تھا کہ وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر ساحل کی طرف چل پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ مکان نجومی اس کا جہاز لے کر جا چکا ہوگا۔ جہاز اور جہاز کے اندر رکھا ہوا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تو اس نے عنبر کو کھڈ میں گرایا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے جہاز کھڑا کیا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ وہاں دور دور تک جہاز کا نام نشان نہ تھا۔ نہ عنبر کو بھوک محسوس ہوئی اور نہ پیاس۔ اس نے جزیرے میں گھوم پھر کر دیکھا کہ جزیرہ بہت چھوٹا سا تھا اور درخت بڑے گھنے اگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب مل گیا تھا۔ پانی میٹھا تھا۔ اس نے پیاس بجھائی اور درخت کے پھل بھی کھائے۔ اب سمندر کے کنارے آ گیا اور ایک جگہ پتھروں کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا اس جزیرے پر سے کیسے باہر نکلے۔ سلاموں کی روح کو بلانے یا اس کی تابعہ روح کو بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دوسری بار روح دوبارہ آنے کے بارے میں انکار کر چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک اس جزیرے کی طرف سے کوئی جہاز نہیں آتا وہ اس جزیرے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ دوپہر تک عنبر وہیں بیٹھا غور و فکر کرتا رہا۔ اصل میں جزیرے کو عنبر بے آباد سمجھ رہا تھا۔ وہ بے آباد نہیں تھا، بلکہ اس کے غار میں ایک ہاتھی جتنا اونچا لمبا اور خونخوار جانور رہتا تھا۔ اس کی شکل ایک بہت بڑی چھپکلی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ جزیرے کے درخت کھا کر غار میں لیٹ جاتا، ہفتے کے بعد غار سے نکلتا اور سمندر کنارے آ کر پانی پیتا اور واپس اپنی غار میں چلا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے جس دن عنبر سارے سمندر پر بیٹھا تھا اسی روز خونخوار جانور کو پانی پینے آنا تھا۔ عنبر نے بیٹھے بیٹھی ایسی آواز سنی جیسے کوئی شاید جھاڑیوں کو توڑتی مروڑتی آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ چونک کر ہوشیار ہو گیا۔ ادھر خونخوار جانور نے بھی فضا میں کسی انسان کی بو سونگھ لی تھی اور اپنی ہاتھی جیسی سونڈ ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ عنبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سامنے درختوں میں سے ایک بے حد بدصورت، اونچا لمبا، بدوضع اور بھیانک سرخ آنکھوں والا جانور رینگتا ہوا باہر نکلا۔ عنبر کے قریب ریت پر آ کر زور زور سے اپنی دم اور سونڈ ہلانے لگا۔
اس کے منہ سے پھنکاری نکل رہی تھی اور آنکھیں آگ کے شعلے برسا رہی تھیں۔ امبر نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں اس قسم کا خونخوار اور بھیانک جانور آج تک نہ دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ اس قسم کی شکل دیکھ کر ڈر گیا، پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ ڈر گیا تو یہ جانور اس پر حملہ کر دے گا، اگرچہ وہ اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، لیکن اسے ہڑپ کر گیا تو وہ اس کے پیٹ میں جا کر بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ جانور بھی شاید امبر کے خیالات سے واقف ہو گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پھنکار ماری اور امبر پر حملہ کر دیا۔ امبر اچھل کر پتھروں کے اوپر چڑھ گیا۔ خونخوار جانور نے اپنی سونڈ زور سے پتھروں پر ماری۔ امبر دوسری جانب ریت پر گر پڑا۔ جہاں جانوروں نے اپنی سونڈ ماری تھی وہاں سے پتھروں کے ٹکڑے اڑ کر دور جا گرے۔ اس کی سونڈ میں بلا کی طاقت تھی۔ امبر کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اس خوفناک بلا کو ہلاک کر سکے۔ آخر اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جانور کے آگے کھسکنا شروع کر دیا۔ جانور اس پر لپک کر حملہ کرتا تو امبر اچھل کر 10 گز پیچھے ہو جاتا۔ یوں وہ اسے اپنے پیچھے پیچھے لگائے اس مقام پر لے آیا جہاں گہرا کھڈ تھا۔ جانور کھڈ کے دوسرے پتھروں سے لگا زور زور سے ہانپ رہا تھا، پھنکار رہا تھا اور اپنی خونا شام سرخ سرخ آنکھوں سے شعلے برسا رہا تھا۔ امبر نے ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ جانور غصے سے بھڑکا اچھل کر امبر پر حملہ آور ہوا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آگے گہرا کھڈ بلکہ کنواں ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ درم سے کنویں میں جا گرا اور ایسی ہیبتناک آوازیں نکالنے لگا کہ سارا جزیرہ کانپ اٹھا۔ امبر نے اوپر سے جھک کر دیکھا، خونخوار جانور کھڈ میں پھنس چکا تھا اور جاگنے کے عالم میں اپنی سونڈ اوپر اٹھاتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کنویں میں دیکھا، خونخوار جانور بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس نے اوپر سے پتھر پھینک کے جانور نے کوئی حرکت نہ کی، معلوم ہوا ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ امبر خوش ہوا کہ جزیرے کی بلا سے اسے تو نجات مل گئی۔ اس نے جنگل کے درختوں سے پھال توڑ کر کھائے، تالاب سے پانی پی کر پیاس بجھائی اور سمندر کے کنارے کنارے سیر کرنے اور غور کرنے لگا کہ جزیرے سے وہ کیوں کر فرار ہو سکتا ہے اور ناگ ماریا سے اب کب اور کس طرح سے ملاقات ہو سکے گی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے چلتے چلتے وہ جزیرے کے دوسری طرف نکل گیا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں اور سمندر کے ساتھ ریت کا ساحل نیم دائرے کی شکل میں چلا گیا تھا۔ ذرا آگے جا کر امبر کو ایک عجیب و غریب شے دکھائی دی۔ وہ ایک پل کے لیے تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سنگ مرمر کا ایک دائرہ نما چبوترا تھا جس کے چاروں طرف چاندی جیسے گولے سلاخوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ امبر ان کو غور سے دیکھنے لگا، ہاتھ لگایا تو وہ فولاد کی طرح سے سخت تھے۔ سنگ مرمر کا چبوترا نہایت ہی ہموار تھا، وہاں کسی انسان کے قدموں کے نشان بھی نہیں تھے۔ اگر یہاں کوئی انسان بھی نہیں آیا تو پھر یہ چبوترا کس نے بنایا؟ سلاخوں کے ساتھ چاندی کے یہ مضبوط گولے کس نے لگا دیے؟ یہ کام تو انسان کا معلوم ہوتا ہے۔ امبر کے دل میں پراسرار خیالات پیدا ہونے لگے۔ کیا یہاں کوئی جناتی مخلوق رہتی ہے؟ کیا یہ لوگ کوئی جادوگر ہیں جو یہاں آباد ہیں اور کسی وقت باہر سے آ کر یہاں بسیرا کرتے ہیں؟ امبر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سنگ مرمر کا چبوترا ایک مما بن کر سامنے آ گیا تھا۔ امبر واپس اپنے چومپڑے میں آ کر لیٹ گیا اور کبھی ناگ اور ماریا اور کبھی سنگ مرمر کے چبوترے کے بارے میں سوچنے لگا۔ شام ہوگی، سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ امبر دن بھر کے چلنے پھرنے سے تھک گیا تھا، اسے جلدی نیند نے آ لیا اور وہ سو گیا۔ رات آدھی سے کچھ زیادہ ہی گزری ہوگی کہ اچانک ایک شور کی آواز سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ شور کیا تھا؟ جیسے کسی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے سے بڑے زور سے بھاپ خارج ہو رہی ہو۔ امبر جھونپڑے سے باہر نکل آیا، اس نے شور پر کان لگا دیا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ جزیرے کے جنوب کی جانب روشنی کی نیلی نیلی کرنیں بھی اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں آسمان کو۔ امبر نے سوچا کہ ضرور ادھر کہیں سے زمین پھٹ گئی ہے اور اس میں سے گرم بھاپ خارج ہونے لگی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ نیلی روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ امبر چکر کھا گیا، کچھ خوفزدہ بھی ہوا۔ بے آباد جزیرہ، آدھی رات کا سناٹا، نیلی روشنی اور تیز شور۔ تھوڑی دیر بعد شور ختم ہو گیا اور پھر نیلی روشنی بھی جیسے ماند پڑ گئی۔ اب اس کی جگہ ہلکی ہلکی سرخ روشنی پھیل گئی تھی۔ ایسی روشنی امبر نے ساری زندگی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ چل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ اسرار کیا ہے؟ وہ چھپتا چھپاتا ایک طرف سے ہو کر درختوں کے پیچھے سرخ روشنی والے مقام کی جانب چل پڑا۔ جوں جوں وہ درختوں میں آگے ہوتا چلا آ رہا تھا، سرخ روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ پہنچ کر رک گیا۔ درختوں کی آڑ میں ہو کر جھاڑیوں کو پرے ہٹا کر اس نے دیکھا کہ جہاں سنگ مرمر کا چبوترا تھا اس کے اوپر پوری کی پوری ایک گول ایک منزلہ عمارت رکھی ہے، جس کی چھت گنبد کی طرز کی بنی ہے اور اوپر سرخ رنگ کی تیز روشنی چمک رہی ہے۔ ساری گول گنبد نما عمارت ایسی لگتی تھی جیسے چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ امبر نے ساری زندگی میں اس قسم کی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو اسے دیکھتا رہ گیا کہ یا خدا، یہ کس کا مکان ہے؟
کال تک تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ مکان زمین سے نکل کر آیا ہے کہ آسمان سے ٹپک پڑا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور اشتیاق بھی تھا کہ معلوم کرنا چاہیے یہ کیا ماما ہے۔ اتنے میں ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور امبر نے دیکھا کہ چاندی کی تھالی نما عمارت میں سے اپنے آپ ایک دروازہ پیدا ہو گیا ہے، پھر اندر سے چاندی کی بنی ہوئی نازک سی سیڑھیاں خود بخود باہر آ کر زمین کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ امبر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب جو کچھ اس نے دیکھا وہ کسی انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن امبر مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں بڑے بڑے بھیانک واقعات میں سے گزرا تھا، اسی لیے اپنے ہوش و حواس میں رہا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ اندر سے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق باہر نکل رہی تھی۔ یہ کل 4 آدمی تھے۔ آدمی کیا تھے وہ؟ 2 لمبے بازو، 2 ٹانگوں اور انار جیسی سڑ والی حیرت انگیز مخلوق تھی۔ ہم اسے انسان ہی کہیں گے کیونکہ ہم ان کے اصلی نام سے واقف نہیں ہیں۔ ہر انسان نے سلور رنگ کا چاندی جیسا لباس پہن رکھا تھا جو سرخ روشنی میں چمک رہا تھا اور ان کی ٹانگوں اور جسموں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ سر کے بیچ میں ایک سرخ رنگ کی آنکھ تھی جس میں سے روشنی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ گردن شانوں کے بالکل ساتھ لگی تھی۔ چہرے پر سوائے آنکھ اور ایک گول گول چھوٹے سے ہونٹ کے اوپر کچھ نہیں تھا۔ نہ ناک نہ کان تھے۔ ہاتھوں پر بھی چاندی جیسے کپڑے کے دستانے چڑھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کا ہتھیار تھا جو بڑے پستول سے ملتا جلتا تھا۔ امبر یہ سب کچھ حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ چاروں انسان چاندی کی تھالی جیسی عمارت سے باہر نکل آئے تو سیڑھیاں اوپر چلے گئی، دروازہ بند ہو گیا اور اوپر نیلی روشنی بجھ گئی۔ اب گنبد کے اوپر سے سرخ روشنی باہر نکل رہی تھی۔ ان عجیب و غریب انسانوں نے ایک دوسرے کی جانب گردنیں گھما کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کر جنگل میں چلنا شروع کر دیا۔ امبر نے محسوس کیا کہ وہ تھوڑی دیر میں اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو اس نے جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ پتوں میں سے وہ نیچے جھانکتا رہا۔ اسے جھاڑیوں میں باری بھرکم قدموں کی آوازیں صاف سنائی دی۔ عجیب و غریب چاروں انسان ایک قطار میں چلے آ رہے تھے۔ امبر ایک دہشت کے احساس کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بوجھل سے قدم اٹھاتے اس کے درخت کے نیچے سے گزرتے گئے۔ کچھ دور جا کر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو امبر درخت پر سے نیچے اترا۔ اس کا خیال تھا کہ چاندی کی تھالی والی عمارت اب خالی ہو گئی ہو، وہاں چل کر پتہ کرنا چاہیے کہ اندر کیا ہے، لیکن اس کا دروازہ بند تھا اور سیڑھی بھی اٹھا لی گئی تھی۔ امبر قریب آ کر غور سے عمارت کو تکنے لگا۔ اس کے اوپر سے سرخ روشنی ایک دم تیز ہو کر باہر جلنے بجھنے لگی، گویا کہ یہ ایک طرح سے سگنل دے رہی تھی کہ باہر خطرہ ہے۔ کھٹاک سے دروازہ کھل گیا اور ایک اسی قسم کا چاندی جیسے کپڑوں والا انسان نمودار ہو گیا۔ امبر اسے دیکھ کر وہیں کا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ عجیب انسان ہے، بلکہ جھپکتے میں اپنی گن اٹھا کر سیدھی کی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ گن میں سے سفید رنگ کی تیز شعاع نکل کر امبر کے سینے پر پڑی۔ امبر کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ گرم گرم سوئی لگا دی ہے، مگر اسے ہوا کچھ بھی نہ۔ عجیب انسان نے دوسری بار بٹن دبا کر امبر پر شعاع پھینکی۔ اس بار بھی امبر کو کچھ نہ ہوا۔ اب عجیب انسان میں حیران سا ہوا کہ یہ شعاع اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ اس شعاع سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب سیڑھی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ امبر وہاں سے سر پر پاؤں اڑا کر بھاگا۔ وہ خامخواہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جزیرے کی چٹانوں کی جانب نکل آیا اور رات کے اندھیرے میں ایک بلند چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے اسے وہ چاندی جیسی عمارت نیچے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عجیب انسان جس نے امبر پر اپنی گن میں سے شعاع پھینکی تھی وہ وہاں نہیں تھا۔ سیڑھی نیچے لٹک رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ امبر کی تلاش میں گیا ہوگا۔ اتنے میں باقی 4 عجیب لوگ بھی واپس آ گئے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر عمارت کے اندر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 5 عجیب انسان بھی واپس آ گئے۔ اس نے آتے ہی اشاروں میں انہیں شاید میرے بارے میں کچھ کہا، جس پر وہ ایک دم چونک سے پڑے۔ انہوں نے اپنی گن جنگل کی طرف کر کر بیک وقت شعاعیں اگلنا شروع کر دی۔ ان شعاعوں سے درختوں میں آگ لگ گئی۔ درخت ایک دم جل کر بالکل راکھ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ جزیرے میں وہ کون سا انسان تھا کہ جس پر ان کی مہلک شعاعوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مل کر جزیرے میں امبر کی تلاش شروع کر دی، لیکن امبر ان کی دسترس سے بہت دور ایک چٹان کے اوپر پتھروں کی اوٹ میں آرام سے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب جزیرے پر سے رات کی سیاہی دور ہو رہی تھی اور صبح کی آمد تھی۔ مشرق کی طرف آسمان پر ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ امبر جہاں بیٹھا تھا وہاں کوئی بھی نہ آیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 5 عجیب انسان اپنی چاندی کی گول عمارت کے سامنے آ کر رک گئے۔ اپنا اناروں جیسا گول سر گھما کر اکیلی آنکھ سے جیسے
چاروں طرف دیکھا اور ایک ایک کر عمارت کے اندر سو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی سیڑھی اوپر اٹھ گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی وہیں شور پھر پیدا ہو گیا جو سب سے پہلے امبر نے سنا تھا۔ اس شور سے کان پر ہی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ امبر چٹان کے پیچھے سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ چاندی جیسی گول عمارت فضا میں بلند ہوتے ہوئے درختوں سے بھی اوپر ہو گئی۔ اس کے نیچے سے نیلے رنگ کی تیز روشنی نکل رہی تھی اور پھر وہ جزیرے کے اوپر آ گئی۔ اس نے جزیرے کے اوپر ایک چکر لگایا اور آسمان پر اڑتی اڑتی ستاروں میں غائب ہو گئی۔ امبر چٹان کی اور سے باہر نکل کر آیا اور تعجب سے آسمان کو دیکھنے لگا جہاں بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ وہ اڑن تشتری خدا جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اب ذرا ماریا اور ناگ کی بھی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ شہزادی سمونا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ ایک چھوٹے بحری جہاز پر سوار ہو کر اسپانیہ کے ساحل سے برطرف کرتاجنا چل پڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں ان کی ملاقات امبر سے ہو سکتی ہے۔ وہ سمندر میں چلے جا رہے تھے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا لیکن 2 روز بعد آسمان پر اچانک کالے کالے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار مینا برسنا شروع ہو گیا۔ تیز ہواؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ جہاز چھوٹا تھا، ڈولنے لگا۔ ناگ نے فوراً بادبان باندھ ڈالے۔ اس سے جہاز کے ڈولنے کی شدت میں کمی آ گئی۔ رات بھر طوفان جاری رہا۔ دوسرے روز طوفان تھم گیا۔ بادل چھٹ گئے اور نیلے آسمان پر دھوپ چمکنے لگی۔ ناگ اور ماریا جہاز کے عرصے پر آ کر بیٹھ گئے۔ نیلے سمندر پر دور تک ہلکی ہلکی سفید لہروں کی جالریں سی پل رہی تھی۔ ناگ بولا، ماریا، فرض کرتے ہیں کہ کرتاجنا میں بھی امبر سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ماریا نے کہا، تم ہی تو کہتے تھے کہ غلاموں کا جہاز کرتاجنا جانے والا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جہاز کسی دوسری بندرگاہ کو نکل گیا ہو۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر امبر سے وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ماریا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری طویل زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں کہ امبر ہم سے یا ہم امبر سے بچھڑ گئے ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ بھی جاتے ہیں اور پھر آپس میں کچھ دیر کی جدائی کے بعد مل بھی جاتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، ناگ نے سانس بھر کر کہا۔ اچانک ماریا کی نظر سمندر میں دور تک گئی تو اسے کسی جہاز کے بادبان دکھائی دیے۔ اس نے ناگ سے کہا، شاید کوئی تجارتی جہاز چلا آ رہا ہے۔ ناگ بھی دور سے نظر آنے والے بادبانی جہاز کو دیکھنے لگا۔ جہاز جو ہی قریب آیا ان کے چہروں پر کچھ حیرت سی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر اچانک ماریا چیخ اٹھی، ناگ، یہ تو ہمارا جہاز ہے۔ ناگ نے بھی غور سے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا، بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہ تو ہمارا جہاز ہے، وہی جسے ڈاکوں نے اغوا کر لیا تھا اور امبر اس میں نوکری کے لیے گیا تھا۔ ماریا نے کہا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی، جہاز پر ڈاکوں کا قبضہ ہے۔ خدا جانے امبر وہاں کس حال میں ہے۔ ناگ بولا، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جہاز کو قریب تو آنے دو۔ جہاز قریب آ رہا تھا۔ جہاز امبر اور ناگ اور ماریا کا تھا لیکن اس پر امبر سوار نہیں تھا بلکہ مکان نجومی عرصے پر کھڑا دور ناگ کے چھوٹے بادبانی جہاز کو حیرانی سے تک رہا تھا کہ یہ جہاز سمندر میں کدھر سے آ گیا۔ ناگ بھی اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوداگر جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ ماریا اس کے قریب ہی کھڑی تھی لیکن غائب تھی۔ مکان نجومی کا جہاز قریب سے گزرنے لگا تو ناگ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بالکل اکیلا تھا، سوائے ایک بوڑھے شخص کے وہاں کوئی نہ تھا۔ ناگ نے اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور کہا، میرے محترم، اگر آپ جہاز کو روک لیں تو ہم آپ سے پانی پینے کا حاصل کر لیں گے، ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے۔ دونوں جہازوں نے لنگر سمندر میں ڈال دیے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ نجومی نے پوچھا، یہ تم جہاز لے کر اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ ناگ نے کہا، محترم، میرے ساتھی قریبی بندرگاہ پر میری راہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے خالی جہاز لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے کپاس اور تیل لاد کر واپس آ سکوں، اور آپ بھی تو جہاز پر اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں، اتنے بڑے جہاز کو آپ اکیلے کیسے سنبھالے ہوئے ہیں؟ مکان نجومی مسکرا کر بولا، تم نوجوان میری طاقت سے واقف نہیں ہو، میں اگر چاہوں تو اس بڑے جہاز کو اکیلا سنبھال سکتا ہوں۔ ناگ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جہاز ان کا اپنا جہاز ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی طرح سے بھی جانے نہ دے، چنانچہ بڑی التجا کے ساتھ کہنے لگا، حضور، اگر آپ مجھ پر ترس کھا کر مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں جہاز پر تو میں حضور کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ یہ میرا جہاز بہت چھوٹا ہے اور مجھے اس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر طوفان آ گیا تو یہ مجھے بھی ساتھ ہی لے ڈوبے گا۔ نجومی اس وقت خزانے کو حاصل کرنے کی خوشی میں مست تھا، اور یہ بات سچ ہے کہ جب انسان پر دولت کا غرور سوار ہوتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ناگ کو اپنے جہاز پر آنے کی اجازت دے دی۔ لیکن اس چھوٹے جہاز کا تم کیا کرو گے؟ ناگ بولا، حضور، اگر اجازت دے تو اس میں جو تھوڑا بہت مال و دولت جمع کر کر میں نے رکھ چھوڑا ہے اسے بھی آپ کے جہاز پر لاد لوں اور اسے آپ کے جہاز کے ساتھ باندھ دوں۔ نجومی نے سوچا، چلو لگے ہاتھوں اس احمق نوجوان کی دولت پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، قدرت اپنے آپ مہربان ہو رہی ہے تو پھر موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔
चुनांचा नजूमी ने नाग को अपने जहाज पर चढ़ा लिया, मगर नजूमी को खबर भी न हुई कि मारिया भी उसके साथ ही जहाज पर चढ़ आई थी। नाग ने अपना छोटा जहाज रस्सों की मदद से बड़े जहाज के साथ बांध दिया। अब उन्होंने एक बार फिर अपना सफर शुरू कर दिया। नाग ने एक संदूक लाकर नजूमी के जहाज में रखा, जिस पर ताला लगा था, और नाग ने कहा था कि इसमें इसके बाप दादा की उम्र भर की कमाई, हीरे जवाहरात बंद है। मकान नजूमी की इसी वक्त राल टपकने लगी थी। संदूक उसने खास तौर पर अपने कैबिन के कोने में रखवा लिया। नजूमी अर्शे पर बैठकर नाग के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। इसने तो कोई शक नहीं रहा था कि इस मकान नजूमी ने अंबर के जहाज पर कब्जा कर रखा था। अब किसी तरह से इससे ये राज अगलवाना था कि जहाज के असल मालिक अंबर के साथ क्या बीती। पहली बात तो अंबर ने यह की कि मारिया को सरगोशी में कहा कि वो नीचे जाकर मालूम करे कि खजाना मौजूद है या नहीं। मारिया उसी वक्त नीचे चले गई। नाग ने नजूमी से गुफ्तगू शुरू कर दी। इसे यूं ही पूछने लगा कि इतना खूबसूरत जहाज उसने किस शहर, किस बंदरगाह से बनवाया था? क्या वो अकेला ही समंदर में सफ़र किया करता है? नजूमी ने कहा, बारखुदार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सफ़र आराम से कटे तो कान खोलकर सुन लो। मेरे जहाज और मेरी ज़िंदगी के बारे में फिर कोई बात जुबान से न निकालना। नाग समझ गया कि नजूमी ने अंबर के साथ कोई ज़बरदस्त धोखा कर जहाज पर कब्जा किया है। ज़ाहिर है वो इस नजूमी के हाथों मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसने अंबर को किसी न किसी जगह फेंक दिया है। मकान नजूमी ने अपने आप को पुराना ताजर ज़ाहिर किया जो महज तफरीह के लिए कभी कभी समंदरों में अकेला सफ़र किया करता है। नाग बातें कर रहा था कि उसे अपने बिल्कुल करीब कान के पास मारिया की सरगोशी सुनाई दी। खजाना नीचे तय खाने में मौजूद है। नाग के कान खड़े हो गए। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, खामोश रहो। मकान नजूमी ने चौंक कर नाग को देखा। मियाँ, तुम किससे बातें कर रहे हो? नाग संभल गया। किसी से नहीं, मेरा मतलब है किसी से नहीं हजूर। मैं तो अपने आप से कह रहा हूँ कि मियाँ खामोश रहो। नजूमी ने हैरानी से कहा, लेकिन ये अपने आप को खामोश रहने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? नाग ने सोचा ये खुसट तो पीछा ही नहीं छोड़ा। हंस कर बोला, बचपन में मैं दीवाना हो गया था और अपने आप से बातें किया करता था। अब अच्छा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी दौरा पड़ जाता है। बहुत खूब। नजूमी ने अंबर को घूर कर देखा। नौजवान, तुम बड़े ज़हीन नजर आते हो। मेरे पास रहोगे तो तुम्हारा इलाज करके तुम्हें सेहतमंद कर दूंगा। फिर वो अंगड़ाई लेकर बोला, मुझे तो नींद आ रही है, मैं नीचे सोने जा रहा हूँ। नाग जानता था कि उसने अपने कैबिन में जो नाग का संदूक रखवाया है वो उसे जाकर खोलकर देखना चाहता है इसमें कितनी दौलत है। नाग पर यह हकीकत तो खुलकर सामने आ गई थी कि ये बुढ़ा कोई धोखेबाज मकार आदमी है और इसने खुदा जाने किस तरह से जहाज के अमले को ठिकाने लगाया और फिर दबा हुआ खजाना निकालकर इस पर कब्जा किया और अंबर को किसी मुकाम पर फेंक कर जहाज अगवा कर लिया। अब उसके संदूक के अंदर बड़े हुए जवाहरात पर हाथ साफ करना चाहता है। नाग उसे ये मौका देना चाहता था। मकान नजूमी नीचे चला गया। उसके जाते ही मारिया, जो नाग के करीब अर्शे पर बैठी थी, बोली, नाग भाई, इस लालची बुढ़े ने अंबर को कहीं समंदर में फेंक दिया है। खजाना भी तय खाने में ताला लगा कर रखा हुआ है। नाग बोला, फिक्र ना करो, अभी सारा भेद खुल जाता है। तुम मेरे साथ नीचे आओ, मैं सांप बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। इंतजार किया, भला किसे फुर्सत थी। नाग ने उसी वक्त मुंह ऊपर करके हल्की सी फनकार मारी और सबज रंग का सांप बन गया। मारिया ने उसे अपने कंधे पर डाला और जहाज की सीढ़ियां उतरकर नीचे नजूमी के कैबिन के पास आकर रुक गई। उसने दर्ज में से झांक कर देखा कि नजूमी नाग के संदूक का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने नाग से कहा, तुम्हारे संदूक का ताला टूट रहा है। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, अंदर से सिवाय मरे हुए मेंढकों के और कुछ ना निकलेगा। नजूमी ने ताला तोड़कर जब संदूक का ढकना खोला तो क्या देखते हैं, अंदर मुर्दा मेंढकों की लाशें पड़ी थी। इसने गुस्से से ताला बंद कर दिया और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मारिया एक तरफ हट गई। नाग ने कहा, मारिया, जरा तय खाने में जाकर अपने खजाने के संदूक को एक नज़र देखना चाहता हूँ। नाग को मालूम था कि तय खाना कहाँ पड़ा है। वो बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच गया, लेकिन दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर ताला खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। काट कबाड़ में एक तरफ उनके खजाने का संदूक ज्यों का त्यों रखा था। नाग ने मारिया से कहा कि इसका भी ताला खोल दो। मारिया ने अपने गैबी हाथ लगाया तो ताला खुल गया। खजाने के सारे जवाहरात वैसे ही पड़े थे। इसे ताला लगा दिया गया। वो बाहर निकल रहे थे कि उन्होंने नजूमी को अपनी तरफ आते देखा। नजूमी को ना मारिया नजर आ रही थी और ना नाग, क्योंकि नाग तो सांप के रूप में मारिया के कंधे पर बैठा था। नजूमी ने जब देखा कि उसके असल खजाने का दरवाज़ा खुला है तो इसके हाथों के तोते उड़ गए। लपक कर दरवाजे में आया, इधर उधर देखा, भाग कर अंदर गया। बेताबी से ताला खोलकर संदूक का ढकना उठाया और जवाहरातों, हीरो मोतियों और सोने की अशरफियों को जूं का तू देकर इत्मीनान का ठंडा सांस भरा और फरते मसरत से अशरफियाँ और जवाहरात अपने मुंह पर मलने लगा।
یہ اس کو دیوانوں جیسی حرکت تھی، لیکن شاید عورت کا پیار انسان کو دیوانہ بنا دیا کرتا ہے۔ ناگ نے ماریا کے کان میں آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے اب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا چاہیے۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے کندھے سے اتر کر اس دولت کے پجاری قاتل انسان کو جا کر ڈس دوں تاکہ یہ اگلے جہان کو پہنچے۔ ماریا نے کہا، نہیں، یہ میرا شکار ہے ناگ۔ اتفاق سے یہ الفاظ ماریا کی زبان سے ذرا بلند ہو کر نکلے اور اسے مکان نجومی نے سن لیا۔ وہ چونکا کہ یہ آواز کس کی ہے، چاروں طرف دیکھنے لگا کہ لیکن وہاں تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ حیرانی سے گردن کو جنبش دے کر جلدی جلدی جواہرات صندوق میں ڈالے اور اوپر سے تالا لگا دیا۔ اب بھی وہ تالا لگا کر باہر نکلنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ماریا نے اونچی آواز میں کہا، مکان نجومی، یہ خزانہ کس کا ہے؟ نجومی پر جیسے بجلی گر پڑی، وہیں کا وہیں جم کر رہ گیا۔ یہ آواز کہاں سے آ گئی، جبکہ تہہ خانے میں سوائے اس کے وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ماریا نے پھر کہا، بول اے لالچی قاتل، یہ خزانہ کس کا ہے؟ اس کا مالک کہاں ہے؟ تو نے اسے کس سمندر میں پھینک کر جہاز پر قبضہ کیا ہے؟ اس کا نام امبر تھا، وہ میرا بھائی تھا۔ اب تو نجومی کی سیٹھی گم ہوگی، فوراً سمجھ گیا کہ امبر جس ناگ اور ماریا کی تلاش میں تھا وہ یہی لڑکی ہے۔ مگر یہ غائب کیوں ہے، سامنے کیوں نہیں آتی؟ ضرور دروازے کے پیچھے یا کسی کونے میں چھپی ہوئی ہے۔ نجومی نے کہا، اگر تم ماریا ہو تو کونے سے نکل کر سامنے آ جاؤ۔ ماریا نے کہا کہ تمہیں میرے نام کا علم کیوں کر ہوا؟ نجومی نے کہا، امبر تمہارا ذکر کیا کرتا تھا۔ ہائے، یہ جہاز اس کی امانت ہے، یہ خزانہ بھی اسی کی امانت ہے۔ وہ اس جہاز پر سفر کر تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ ایک جگہ سمندر میں گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ ماریا نے کہہ کر لگایا، تم جھوٹ بولتے ہو، امبر کبھی نہیں مار سکتا۔ تم نے یہ ساری کہانی اپنی جان بچانے کے لیے گڑھی ہے۔ تم نے خود امبر کو سمندر میں دھکا دیا ہوگا، بولو وہ سمندر میں کس جگہ گرایا ہے اسے؟ نجومی نے کہا کہ دیوتا خوش ہو، تم سامنے تو آؤ تاکہ میں تمہیں آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ماریا نے کہا، میں بالکل تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوں، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لو، میں تمہیں ثبوت دیتی ہوں۔ ماریا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر نجومی کے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہائے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم تو غائب ہو، مگر تم غائب کس طرح سے ہو گئی؟ ماریا نے کہا، اس بک بک کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے امبر کو کہاں سمندر میں دھکا دیا تھا؟ اگر تم نے صاف صاف نہ بتایا تو میں اسی جگہ تمہیں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ نجومی نے کہا، نہ ایسا نہ کرنا بیٹی، میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے امبر کو سمندر میں نہیں پھینکا تھا، بلکہ یہاں سے 7 روز کے فاصلے پر ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں چھوڑا تھا اور اس کے جہاز پر اور خزانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماریا بولی، جہاز کا رخ کسی جزیرے کی طرف موڑ دو، اوپر چلو، جلدی چلو، تمہیں تو میں ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ نجومی چپکے سے عرصے پر آ گیا، اس نے جہاز کا رخ کتھیالا جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ ماریا نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ نجومی نے کہا، ماریا بیٹی، تم تو خواہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہو، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مقابلہ کرنے کی؟ میں اس عمر میں تمہارا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا۔ تم غائب ہو، مجھے تو تم نظر نہیں آتی، میں بھلا کیا شرارت کر سکتا ہوں؟ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا اور ناگ کو لے کر نیچے کیبن میں آ گئی۔ شام کو نجومی نے سوچا اس لڑکی کو کسی بھی جزیرے پر پہنچا کر کسی طرح سے وہاں سے جہاز کو اغوا کر بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے خیال میں یہ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی۔ نجومی ان سمندروں کے سابق جزیروں سے واقف تھا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ چوتھے روز پر جہاز کو ایک ویران سے جزیرے پر لے گیا اور بولا کہ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں اس نے امبر کو اتارا تھا۔ ماریا نے کہا کہ میرے ساتھ جزیرے پر اترو اور امبر کو تلاش کرو۔ اب نجومی پھر مصیبت میں پھنس گیا، چاروں نے 4 جہاز سے ماریا کے ساتھ اترنا پڑا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اسے نظر نہیں آتی تھی۔ ماریا بول کر ظاہر کرتی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ نجومی کی نیت بانپنے کے لیے وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی کہ ذرا جنگل میں جا رہی ہوں، تم اس جگہ میرا انتظار کرو، میں خود ہی امبر کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ چلے گئی، لیکن ناگ کو اسی جگہ چھوڑ گئی۔ ناگ سام کے روم میں ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ نجومی کو جب یقین ہو گیا کہ اب ماریا وہاں نہیں ہے تو وہ جہاز کی طرف بھاگا۔ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر جہاز کے عرصے پر آیا، سیڑھی اوپر کھینچی، لنگر اٹھایا، بات بند کھولے اور جہاز کو چلا دیا۔ ابھی جہاز اپنی جگہ سے ہلا ہی تھا کہ اسے سام کی پھنکار سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا، سامنے ایک سیاہ کالا ناگ پھن اٹھائے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ نجومی نے قریب پڑا ایک لکڑی کا لٹھ اٹھا کر پوری طاقت سے ناگ پر مارا۔ اگر ناگ پڑے نہ ہٹ جاتا تو کچلا جاتا۔ ناگ کو سخت غصہ آیا، اس نے اپنا پھن اٹھا کر تیزی سے نجومی کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ نجومی گر پڑا، اس کے گرتے ہی سام نے ایک اور پھنکار ماری اور انسان کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ بدبخت لالچی انسان، تم نے پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی اور خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، آخر تو اپنے انجام کو پہنچا۔ نجومی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم سانپ، تم انسان؟ ہاں، میں ناگ ہوں، سانپوں کا دیوتا جو کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ زہر نے اپنا کام بڑی تیزی سے پورا کر لیا تھا اور نجومی کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی اور وہ اکڑ کر مر گیا۔ ناگ نے بادمان لپیٹ کر لنگر سمندر میں پھینکا اور
सीढ़ी डालकर मारिया को जहाज पर चढ़ा लिया। नजूमी की जुबानी उन्हें मालूम हो चुका था कि 7 रोज की मुसाफत पर जो जजीरा है वहाँ अंबर मौजूद है। इस जजीरे पर वो उन्हें धोखे से ले गया था। चुनांचे उन्होंने कथियाला जजीरे की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। हवाएं खूब तेज़ चल रही थी। तीसरे रोज़ उन्हें दूर से एक जजीरे के पहाड़ दिखाई दिए। जहाज जजीरे के करीब पहुंच रहा था कि उधर अंबर ने भी चट्टान पर खड़े खड़े उसे देख लिया। उसने अपने जहाज को फौरन पहचान लिया। उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि वही मकान नजूमी दोबारा आ गया हो। इसने फैसला कर लिया कि अब वो इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जहाज किनारे आने लगा। अंबर भागता हुआ किनारे पर पहुंचा तो नाग ने उसे आवाज दी। नाग की आवाज सुनकर अंबर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसे मालूम हुआ कि मारिया भी जहाज पर उसके साथ है तो वो खुशी से दीवाना हो गया। एक मुद्दत के बाद तीनों बहन भाई मिले थे। खूब बातें हुई। हर एक ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अंबर ने नजूमी का किस्सा सुनाया तो नाग ने कहा उसकी लाश समंदर में पड़ी है और रात उन्होंने जजीरे पर गुजारने का फैसला कर लिया। खाने के बाद जहाज के रशे पर बैठकर जब अंबर ने सुरख और नीली रोशनी वाली उड़न तश्तरी का वाक़या सुनाया तो किसी को एतबार न आया। अंबर ने नाग और मारिया को साथ लिया और खुद जाकर संगे मरमर का गोल चबूतरा और चांदी जैसे गोले दिखाए। नाग और मारिया उन्हें देखकर हैरान हुए, मगर आसमान से उतरने और फिर आसमान की जानिब परवाज करने वाली उड़न तश्तरी की कहानी पर उन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। मारिया ने हंसते हुए कहा, अंबर भैया, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। नाग बोला, अंबर, शायद इस जजीरे पर अकेले रहते रहते तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें नए नए मनाजर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम वापस दमश्क जाकर तुम्हारा बाकायदा हकीम से इलाज करवाएंगे। नाग और मारिया कहकर मारकर हंस पड़े, मगर अंबर खामोश था, संजीदा था और यही कह रहा था कि उसने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं था, हरगिज ख्वाब नहीं था। सितारों की मखलूक के हथियारों से जो शुमार निकल कर उसके जिस्म से टकराई थी, उसकी चुभन अभी तक वो अपने जिस्म में महसूस कर रहा था। लेकिन नाग और मारिया रात होने तक उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर वो खाना खाकर अर्शे पर इसी जगह लेट कर सो गया। आधी रात गुजरी होगी कि अंबर की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही चांदी की एक मंजिला गोल उड़न तश्तरी अपने गुंबद से सुरख रोशनी और नीचे से नीली रोशनी छोड़ती हुई जजीरे पर हल्के हल्के शोर के साथ उतर रही थी। फिर एकदम से शोर बढ़ गया। अब मारिया और नाग भी उठकर बैठ गए। अंबर से पूछने लगे कि ये शोर कैसा है। अंबर ने जजीरे पर उतरती ही उड़न तश्तरी की तरफ इशारा किया और वो इसे देखकर दम बखुद रह गए। तश्तरी में से रोशनी की शुआएं निकल रही थी। वो जजीरे में उतर गई और दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सारा जजीरा रोशन हो गया था। उसके बाद शोर थम गया और रोशनी भी बुझ गई। सिर्फ तश्तरी के गुंबद पर से सुरख रोशनी की किरणें फूटकर आसमान की तरफ जा रही थी। मारिया ने कहा, मेरे खुदा, ये क्या चीज़ है। नाग भी हैरत में गुम था। क्या यही वो उड़न तश्तरी थी। अंबर ने कहा, हाँ, मगर हम शदीद खतरे में गिर गए हैं। तश्तरी के सफ़र करने वालों ने हमारा जहाज़ ज़रूर देख लिया होगा। वो अब यहाँ आएंगे और उनके हथियार की मोहलिक शुआएं जहाँ पड़ती हैं उस जगह आग लग जाती है। इस जहाज से फौरन बाहर निकलकर बाहर जजीरे में आकर किसी जगह छुप जाओ, जल्दी करो। जहाज पर सीढ़ी लगा दी गई। मारिया, नाग और अंबर जल्दी जल्दी जहाज से उतरकर जजीरे पर आए। अंबर उन्हें लेकर साहिल से दूर चट्टानों में आ गया। यहाँ एक गार था जहाँ अंबर रात को सोया करता था। इस गार में आकर वो बैठ गए और गौर करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस ख्याल के साथ यूं उन्हें खजाने की फिक्र हुई। अंबर और नाग दोबारा जहाज की तरफ भागे। बड़ी मुश्किल से वो खजाने का संदूक निकालकर गार में ले आए और इसे पत्थरों से छुपा दिया गया। जंगल की जानिब से शोर की आवाज़ आना बंद शुरू हो गई। अब सिर्फ सुरख रोशनी फैली हुई थी। उड़न तश्तरी वाले लोग कौन थे? मारिया, नाग और अंबर के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? उनके जहाज पर क्या गुजरी? यह मालूम करने के लिए इसी नावल की 52 किस्त मुलाहिजा कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त 52 के साथ। स्टे कनेक्टेड।